کے خطبے کے ساتھ سنیں گے. میں ایک چیز تھا کہ دوزخ کی پیشکش ہو تو کر لیجئے قبول, دوزخ کی پیشکش ہو تو کر لیجئے قبول, لیکن مشاعرے کی صدارت نہ کیجیے, اس لیے کہ آخر میں کچھ ملتے نہیں, خالی کرسیاں ملتی. تو ہمارے سامنے صاحب کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے میں دوران مشاعرہ ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ میں نیسا جو برستا ہے سمندر پہ کہیں, آب نیسا جو برستا ہے سمندر پہ کہیں, اس کے قطروں سے ہی بنتا ہے صدف میں موتی. تو آپ کے سامنے ایسے موتی کو پیش کر رہا ہوں. یہ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی, بہت شکریہ. اور چلیے منور جہاں صاحبہ بھی آ گئے ہمارے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمیر صاحب آ گئے, نگار سلطانہ صاحب آ گئے, ماشاء اللہ, آبادی بڑھتی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مشاعرے میں چار چاند لگ گیا, ماشاء اللہ برکت ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سر محترم سے آپ سن لیں, اس جی کے بعد پھر چلتے جی, بہت بہت شکریہ رئیس بھائی, آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو غزل نکل آئی ہے, یہ اپنے آتش کی زمین میں ہے. تو یہ یہ سماعت فرمائیے. مطلع ہے, بدل کے شکل عدو بار بار راہ میں ہے, بدل کے شکل عدو بار بار راہ میں ہے, مگر حفاظت پروردگار راہ میں ہے. بدل کے شکل عدو بار بار راہ میں ہے, مگر حفاظت پروردگار راہ میں ہے. ان کا مصرع ہے نا, آتش کا ہزار راہ شجر سایہ دار راہ میں ہے, اسی زمین میں ہے. بدل کے شکل عدو بار بار راہ میں ہے, مگر حفاظت پروردگار راہ میں ہے. ہمارے دل میں ابھی تک ہے کرب ہجرت کا, ہمارے دل میں ابھی تک ہے کرب ہجرت کا, ہمیں یہ لگتا ہے اجڑا دیار راہ میں ہے, ہمیں یہ لگتا ہے اجڑا دیار راہ میں ہے. اور ہر ایک کو جانا ہے یارو عدم کی منزل پر, ہر ایک کو جانا ہے یارو عدم کی منزل پر, گیا جو قافلہ اس کا غبار راہ میں ہے, گیا جو قافلہ اس کا غبار راہ میں ہے. اور سنا رہا ہے محبت کی داستان کوئی, سنا رہا ہے محبت کی داستان کوئی, سرود عشق کا ایک آبشار راہ میں ہے, سرود عشق کا ایک آبشار راہ میں ہے. اور یہاں جو ان کے قدم ڈگمگائے تو بولے, یہاں جو ان کے قدم ڈگمگائے تو بولے, نہ جانے کس کا یہ ویراں مزار راہ میں ہے. تجاہل عارفانہ, تجاہل عارفانہ. یہاں جو ان کے قدم ڈگمگائے تو بولے, نہ جانے کس کا یہ ویراں مزار راہ میں ہے. ہوائے تن سے گھبرا کے چھپ گیا کرگس, ہوائے تن سے گھبرا کے چھپ گیا کرگس, مگر عقاب تو مردانہ وار راہ میں ہے, مگر عقاب تو مردانہ وار راہ میں ہے. ہوائے تن سے ہوائے تن سے گھبرا کے چھپ گیا کرگس, ہوائے تن سے گھبرا کے چھپ گیا کرگس, مگر عقاب تو مردانہ وار راہ میں ہے, مگر عقاب تو مردانہ وار راہ میں ہے. اور خدا کا شکر ہے رندوں کو ہوش کچھ آیا, خدا کا شکر ہے رندوں کو ہوش کچھ آیا, نشہ تو ٹوٹ چکا ہے خمار راہ میں ہے. سابقہ مشرقی پاکستان کو دیکھ کے, سابقہ جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا, تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے شعر کو سنیے. تو خدا کا شکر ہے رندوں کو ہوش کچھ آیا, نشہ تو ٹوٹ چکا ہے خمار راہ میں ہے, نشہ تو ٹوٹ چکا ہے خمار راہ میں ہے. اور جناح سے نکلا, جناح سے نکلا یہاں آیا آدم خاکی, جناح سے نکلا یہاں آیا آدم خاکی,
وہیں تو جانا ہے روز شمار راہ میں ہے، وہیں تو جانا ہے روز شمار راہ میں ہے۔ آداب آداب۔ اور یہ جنہ سے نکلنے والی بات جو ہے تو ایک بات یاد آ گئی، اکثر شعراء جو ہے شکوہ کرتے ہیں نا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نکال دیا، پہلا گناہ بھی معاف نہیں کیا، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدزنی کی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ ٹھیک ان کو منع کیا گیا تھا، شہر ممنوعہ انہوں نے کھا لیا تھا آدم نے، تو انہوں نے پھر توبہ کی، اللہ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کے گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ تم دنیا میں جاؤ، اس لیے کہ وہ پھل کھانے کا منطقی نتیجہ یہی تھا کہ ان کو دنیا میں آنا تھا۔ ہاں، ان پر سارے اسرار ظاہر ہو گئے، مطلب وہ یہ ہے نا کہ نسل کو بڑھانا اور یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں آپ خود ہی کہ وہ ظاہر وہ پھل کھانے کے بعد ان پر سارے اسرار سب ظاہر ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ مذکر مؤنث کیوں ہے، ہوا کیوں ملی ہیں، ہوا کو پتہ چل گیا آدم کیوں ملے ہیں۔ تو جب یہ بات ظاہر ہو گئی ان کے اوپر تو اسی لیے وہ پتوں سے چھپانے لگے تھے اپنا جسم، ان کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہے، وہ پہلے بے خبر تھے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ منطقی نتیجہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے وہ پھل کھا لیا، تم زیادہ عرصے رہتے جنت میں، اب تم نے جلدی کی پھل کھانے میں پھل کھا لیا تو اب جاؤ، اب جا کے دنیا میں اب دنیا کو گزارو۔ تو یہ کوئی سزا نہیں تھی دنیا میں بھیجنا، کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا تھا، تو معافی کے بعد سزا نہیں دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا تو معافی کے بعد سزا نہیں دی جاتی۔ یہ بدزنی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اس نے معاف کر کے وہ پہلا گناہ معاف نہیں کیا۔ بہت سے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارا پہلا ہی گناہ معاف نہیں کیا، آدم کی یہ خطا تھی اور ہم بھگت رہے ہیں سزا۔ آدم کے گناہ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن سے یہ بات غلط ہے۔ جی یہ بات قرآن سے یہ ثابت ہو رہی ہے، گناہ بخشنے کے بعد ان کو بھیجا ہے، تو وہ کچھ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی گناہ پہ پکڑ لے، یہ الزام ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے بدزنی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو جناح سے نکلا یہاں آیا آدم خاکی، وہیں تو جانا ہے روز شمار راہ میں۔ ساری ہدایت دے دی کہ میری ہدایت آئے گی، اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں پھر جنت مل جائے گی، اور اگر شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے باتوں میں آؤ گے تو پھر یہ تو دھوکہ کھاؤ گے۔ یہ قرآن پاک میں سب ہے۔ اور عدم کے راستے میں روڑے ہیں معصیت کے بہت، عدم کے راستے میں روڑے ہیں معصیت کے بہت، مگر نوازش آمرزگار راہ میں ہے۔ عدم کے راستے میں روڑے ہیں معصیت کے بہت، مگر نوازش آمرزگار راہ میں ہے، مگر نوازش آمرزگار راہ میں ہے نا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو آپ کتنے بڑا بھی گناہ کر لیں، شرک بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، سچے دل سے توبہ کی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، منافقت بھی، شرک بھی، بڑے سے بڑا گناہ کر لو، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے وعدہ کیا معاف کرنے کے لیے، بشرطے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرو، یاد وہ پکے ہو جاؤ کہ بھائی اب نہیں کرنا، یہ کتنا بڑا بھی گناہ۔ تو عدم کے راستے میں روڑے ہیں معصیت کے بہت، مگر نوازش آمرزگار راہ میں ہے۔ اور سکون ہے دل کو خزاں کا طلسم ٹوٹ گیا، سکون ہے دل کو خزاں کا طلسم ٹوٹ گیا، ہمیں یہ آس ہے فصل بہار راہ میں ہے، ہمیں یہ آس ہے فصل بہار راہ میں ہے۔ بسر مقطع شعر۔ گما کی دھوپ کڑی ہے ہزار ہیں رستے، گما کی دھوپ کڑی ہے ہزار ہیں رستے، یقین کا ایک شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یعنی اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے نا، توحید۔ تو گما کی دھوپ کڑی ہے ہزار ہیں رستے، اگر خیالات میں بھٹکتے رہیں آپ تو بہت سارے راستے ہیں دنیا میں، دیکھ لیں، فرقے بناتے رہیں، الگ الگ گروپ بناتے رہیں، الگ الگ فرقے بنائیں، سب بنائیں۔ تو گما کی دھوپ کڑی ہے ہزار ہیں رستے، یقین کا ایک شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یقین کا شجر ایک ہی ہے، یقین کا ایک شجر
سایہ دار راہ میں ہے. اور مقطع ہے: سفر میں رہنا ہے ہر گام تجھ کو پھول ابھی، سفر میں رہنا ہے ہر گام تجھ کو پھول ابھی، ٹھہر نہ جانا کہ سوتے ہزار راہ میں ہے، ٹھہر نہ جانا کہ سوتے ہزار راہ میں ہے. بلبل ہزار داستاں، بلبل کے لمحے سن کر کے مطلب اس میں کھو نہ جانا. تو سفر میں رہنا ہے ہر گام تجھ کو پھول ابھی، ٹھہر نہ جانا کہ سوتے ہزار راہ میں ہے، بدل کے شکل عدو بار بار راہ میں ہے، مگر حفاظت پروردگار راہ میں ہے. سنا رہا ہے محبت کی داستاں کوئی، سرود عشق کا ایک آبشار راہ میں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. افضل سماعت فرما رہے تھے، آپ آئیے، میں نے کیسے شاعر کو پیش کر رہا